میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب بچوں کو خرچی کے پیسے دیں تو اس وقت ہی ان کو تھوڑے سے زیادہ دیں اور ان کو کہیں کہ یہ کسی اپنے کمزور دوست کو دینا، راستے کے اندر کوئی سائل ہوا تو اس کو دینا، اور وہ بھی ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ جو نمائش کا جذبہ پیدا ہو گیا اور یہ جو سیلفی کا زمانہ آیا، اور اس نے تو رہی صحیح کسر ہی نکال دی۔ وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور پھر وہ زمانہ آیا کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، اور اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اب تو وہ تقوی، وہ جو للہیت، وہ تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل وہ اجتماعی شادیوں کا ایک رواج پیدا ہوا۔ ایک دفعہ مجبور ہو کے مجھے کہیں جانا بھی پڑا، تو وہ میرا پہلا اور آخری موقع تھا۔ تو میں نے وہاں کہا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے، میں اچھائی کے کاموں کی تحسین کرتا ہوں، لیکن یہ منظر آپ کا مجھے اچھا اس لیے نہیں لگا کہ زندگی میں 3 مرحلے ہر شخص پہ آتے ہیں۔ جب وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، کالا کلوٹا بھی کیوں نہ ہو، سارے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ جب وہ عروسی کا جوڑا پہنتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، تو اس وقت بھی سارے لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب سفید کفن اوڑھ کے آخری منزل کی طرف چلتا ہے تو سارا شہر کہتا ہے چلو اس کا منہ دیکھائیں۔ بلکہ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے جنازے کو آگے رکھا جائے گا۔ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی تکریم ہے۔ وقت کا غوث بھی ہو تو وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے رکھا جائے گا، یہ اس کا اعزاز ہے۔ تو میں نے کہا یہ 3 موقع ہوتے ہیں کسی کمزور سے کمزور، غریب سے غریب، عاجز سے عاجز شخص کے لیے بھی عزت کے، اور آج آپ نے ان سے یہ موقع بھی چھین لیا کہ اسٹیج کے اوپر مخیر حضرات بیٹھے ہیں، اور ایک قطار میں بیٹیاں بیٹھی اور ایک قطار میں جو ہے وہ دلہے بیٹھے ہیں، اور ان سب کے رشتہ دار سامنے باراتی 20-20 40-40 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کی غربت کا ہم عملاً مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج یہاں میں کسی کے چہرے کے اوپر خوشی نہیں دیکھ رہا، اگر مسکراہٹ ہے تو وہ مصنوعی مسکراہٹ ہے۔ کاش کہ ان کے ماں باپ کے گھروں میں جا کر کے تنہائی کے اندر ان کی مدد کرتے، اور یہ بیٹیاں اپنے گھر سے نکلتی اور ماجرا ہوتا۔ اب ان کی غربت کا گواہ آپ نے کتنے لوگوں کو بنایا، اور صرف اپنے اشتہار کے لیے۔ تو یہ مزاج پیدا کریں، عزت نفس نہ کسی کی مجروح ہونے دے۔ سب سے قیمتی شے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ پھسل کے گر جائے تو وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھتا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے۔ تو مت کسی کی عزت پہ انگلی اٹھائیں، مت کسی کی تذلیل کا سبب بنے، مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کو عزت دیں۔ جب تک غلامی موجود رہی، حضور نے فرمایا کہ جو خود کھاتے اسے کھلاؤ، جو خود پہنتے اسے پہناؤ۔ وہ تمہارے بھائی لگتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جبکہ وہ آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو لیتے تھے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا تھا، لیکن میرے حضور علیہ السلام معراج سے واپس پلٹتے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور غلام فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ عزت دی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے وہ جو ابو جہل کا کعبے کے پردے کو پکڑ کے زاروں کے تار رونا ہے اور حضور کے خلاف رب سے شکایت کرنا ہے، وہ لکھا ہے۔ تو اس میں جو شکایتیں لگاتا ہے ابو جہل کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، تو اس میں ایک شکایت یہ لگاتا ہے کہ از محمد سینہ ما زار زار، ہمارا سینہ بڑا دکھی ہو گیا ہے، اس شخص نے تو ہمارے نظم کو خراب کر دیا ہے۔ با غلام خیش بر یکخان نشست، یہ جو دین لے کر آیا ہے اس دین کے اندر یہ سبق ہے کہ غلام اور آقا ایک دسترخوان پہ بیٹھیں گے، اور اگر غلام اور آقا ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہاں گیا ہمارا قریش کا سردار ہونا؟ تو یہ تو ہمارا سب سسٹم تلپٹ ہو جائے گا۔ لیکن میرے حضور یہ دین لے کر آئے تھے، انسان کی بنیادی عزت کو بحال کرنا تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے پاؤں تلے جس طرح کسی چیز کو روندا جاتا ہے اس طرح کچلتے ہوئے فرمایا آج کے بعد میں تفاخر ختم کرتا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہوگا، کوئی فضیلت نہیں ہوگی، نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا۔